ٹی وی کی ہر خبر پر آپ کی پہلی نظر، آئینہ سچائی کا، سننے کے لیے سبسکرائب کیجئے نیشنل اردو ٹی وی۔ السلام علیکم، آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے نیشنل اردو ٹی وی پر۔ میں وسیم ندوی۔ مرکزی وزیر جن شکتی پارٹی کے بانی رام ولاس پاسوان کا 74 سال کی عمر میں انتقال، بیٹے نے ٹویٹ کر دی جانکاری۔ گھر سے بلا کر پڑوسی نے 6 سالہ بچی کو کیا ریپ، پولیس نے ملزم کو فوری طور پر کیا گرفتار۔ بہار اسمبلی انتخابات میں ذات پات کی سیاست عروج پر، ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے میں سیاسی پارٹیاں مکمل مصروف۔ جلد شروع ہوں گی معمول کی ٹرینیں، ریلوے بورڈ نے کہی یہ بڑی بات۔ 2020 کا نوبل ایوارڈ برائے ادب امریکی شاعرہ لوٹس گلوب کو نام۔ افغان رہنما عبداللہ کی مودی سے ملاقات، ہاتھرس واقعہ پر پرینکا گاندھی کا بیان، متاثرہ بدنامی کی نہیں مستحق انصاف کی مستحق ہے۔ IPL 2020 سن رائزر حیدرآباد نے ٹاس جیت کر لیا بیٹنگ کا فیصلہ، جموں کشمیر کے لیے 29 صنعتی یونٹوں کو منظوری، اتنے ہی کروڑ کی ہوگی سرمایہ کاری۔ تبلیغی جماعت کے غلط معاملہ کو لے کر سپریم کورٹ کا سخت تبصرہ۔ آئیے محترم ناظرین، بعد سرخی کے بتا دیں کہ رام ولاس پاسوان کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ان کے بیٹے چراغ پاسوان نے ٹویٹ کر دی ان کی موت کی جانکاری کہ پاپا اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن آپ جہاں بھی رہیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں بہت یاد آئیں گے، مس یو پاپا۔ دہلی کے ایک ہسپتال میں پاسوان کا علاج چل رہا تھا کیونکہ دل کا آپریشن کیا گیا تھا۔ پاسوان 5 جولائی 1946 کو بہار کے کھگڑیا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کوشی کالج اور پٹنہ یونیورسٹی سے اپنی پڑھائی پوری کی تھی۔ 1969 میں پہلی مرتبہ شنکر سوشلسٹ پارٹی کے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ پاسوان 1974 میں پہلی مرتبہ لوک دل کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ پاسوان نے 2 شادیاں کی تھی۔ ان کے کنبہ میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور چراغ پاسوان ہیں۔ دہلی کے ایک ہسپتال میں پاسوان کا علاج چل رہا تھا کیونکہ دل کا آپریشن کیا گیا تھا۔ پاسوان 5 جولائی 1946 کو بہار کے کھگڑیا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کوشی کالج اور پٹنہ یونیورسٹی سے اپنی پڑھائی پوری کی تھی۔ 1969 میں پہلی مرتبہ شنکر سوشلسٹ پارٹی کے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ پاسوان 1974 میں پہلی مرتبہ لوک دل کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ پاسوان نے 2 شادیاں کی تھی۔ ان کے کنبہ میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور چراغ پاسوان ہیں۔ انہوں نے مظالم اور جمہوریت پر حملے کی سخت مخالفت کی اور وہ ایک غیر معمولی دلت لیڈر، پارلیمنٹ اور وزیر تھے۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ایک بہترین دوست کو کھو دیا اور ان کی موت سے سیاسی دنیا میں ایک ایسی خلا پیدا ہو گئی کہ ان کا پر ہونا ناممکن ہے، کیونکہ رام ولاس پاسوان بڑی ہی محنت سے اس مقام کو پایا تھا۔ مرکزی حکومت کے متعدد وزراء سمیت کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی و سونیا گاندھی نے بھی پاسوان کے موت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دلت و غریب طبقہ کی سیاسی بلند آواز آج دب گئی، بلکہ ان سے محروم ہی ہو گئے۔ محترم ناظرین، بہار اسمبلی انتخابات کو لے کر کے اہم خبر یہ ہے کہ بہار اسمبلی انتخابات میں ذات پات کی سیاست عروج پر ہے۔ ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے میں سیاسی پارٹیاں مکمل مصروف ہیں۔ بہار اسمبلی انتخابات کو لے کر روز نئے اتحاد کا وجود سننے اور دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ادھر تمام سیاسی پارٹیاں ووٹروں کو رجھانے میں مصروف ہو گئی ہے۔ ادھر NDA نے تو تمام طبقوں کو خوش کرنے کی قواعد شروع کر دی ہے اور ووٹروں کو راغب کرنے کی حکمت عملی پر کام چل رہا ہے، اور JDU نے اپنے امیدواروں کی فہرست میں بھی ذات پات کے لوگوں کی نمائندگی دینے کی کوشش کی ہے اور 11 مسلم امیدوار کو بھی میدان میں اتار دیا ہے۔ وہیں BJP نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر طبقہ کی پارٹی میں نمائندگی ہوگی اور مودی کو کرشماتی شخصیت بتاتے ہوئے ووٹروں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آ رہی ہے BJP پارٹی۔ وہیں NDA سے باہر نکلی LJP کی پالیسی کو بہار کی خستہ حالی کی وجہ مانتی ہے، اور ناظرین ادھر LJP نے نتیش کمار کو ناکام وزیر اعلیٰ بتا کر JDU کے امیدوار کو ٹکر دینے کا منصوبہ کیا ہے، اور ادھر عظیم اتحاد نتیش کمار پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی بیچ بہار اسمبلی انتخابات میں
ओवैसुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सेक्युलर फ्रंट बनाकर उपेंद्र कुशवाहा को वजीर आला का उम्मीदवार बताया है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाकर अशफाक रहमान और यशवंत सिन्हा ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि हर पार्टी के लोग जात पात के रंग में वोटरों को डुबोकर रंग कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में लगी हुई है। अब 10 को आवाम किस को बिहार के ताज सौंपते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। नाज़रीन, एक अहम खबर ये भी है कि हमारे मुल्क के अंदर में रोज़ के रोज़ बलात्कार की खबरें बढ़ती जा रही हैं। उसी की एक कड़ी में से खबर सामने ये भी आ रही है कि घर से बुलाकर पड़ोसी ने 6 साला बच्ची को किया रेप। पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। जिला के रामनगर से 6 साला बच्ची के साथ ज्यादती का शर्मनाक वाकया सामने आया है। इत्तला के मुताबिक रामनगर के गाँव सोंखर के रिहायशी ने गुज़िश्ता 6 साला बच्ची की असमत दरी की है अपने घर बुलाकर। ताहम वाकया की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त वसीम नदवी को, और आइंदा ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे नेशनल उर्दू टीवी से, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।